السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ سورۃ التین، سورۃ تین مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتینی قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتونی اور زیتون کی، وطور سینینا اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، وہذا البلدی اور اس شہر کی، امین امن والے شہر کی، لقد البتہ تحقیق، خلقنا ہم نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، فی احسن تقویم بہترین ساخت میں، ثم پھر رددناہ ہم نے اس کو پھیر دیا، اس کو لوٹا دیا، اسفل سافلین نیچوں میں سے نیچا، الا مگر الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات جنہوں نے نیک اعمال کیے، فلہم پس ان کے لیے اجر ہے، غیر نام ممنون ختم ہونے والا، فما پس کیا چیز ہے، یکذبک جو جھٹلاتی ہے تجھ کو، بعد الدین اس کے بعد قیامت کے دن کو، الیس اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، باحکم الحاکمین سب حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم۔ سورۃ التین، سورۃ تین مکی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں یہ سورت پڑھ رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز اور اچھی قرأت کسی کی نہیں سنی۔ والتینی قسم ہے تین کی، والزیتونی اور زیتون کی۔ جس چیز کی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پر والتینی تین کی قسم اٹھائی، والزیتونی اور زیتون کی، ایک تو یہ مراد ہے کہ دونوں ہی کھانے کی چیزیں ہیں، والتین انجیر، والزیتون اور زیتون، اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عربوں میں بہت معروف ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بھی بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ تین کا ایک معنی انجیر کیا گیا ہے اور ایک معنی تین سے مراد پہاڑ بھی لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلسطین کے علاقے میں یہ 2 پہاڑ ہیں، فلسطین کے علاقے میں 2 پہاڑ ہیں، تین اور زیتون کا، یا پھر وہ پہاڑ جہاں پر یہ دونوں پھل بکثرت اگتے ہیں۔ والتینی والزیتون، وطور سینینا اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور امن والے شہر، طور سینا سے مراد یعنی وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی طور سینا، ایسا پہاڑ جہاں پر بہت زیادہ گھنے درخت ہوں۔ وہذا البلد الامین اور امن والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ یعنی والتین والزیتون 2 کھانے کی چیزیں ہیں، اور وطور سینین وہذا البلد الامین 2 جگہیں ہیں۔ تو شریعت میں جس چیز کی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے وہ معظم ہو جاتی ہے۔ 3 انجیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ اگر کوئی چیز دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ رکھتی ہے تو وہ انجیر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بیج نہیں ہوتے، اور جنت کے جو پھل ہیں ان میں بیج نہیں ہوں گے، ان میں بھی بیج نہیں ہوں گے۔ اور زیتون کے بھی بہت فائدے ہیں، زیتون کھانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، تیل کے طور پر لگانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ والتین والزیتون،
اور پھر مفسرین اس کے بارے میں جو تفسیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 3 سے مراد جودی پہاڑ ہے، 3 سے مراد جودی پہاڑ ہے جہاں پر حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی، اور زیتون سے مراد زیتون کے پہاڑ کی طرف اشارہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں جا کر خطبہ دیا کرتے تھے، قوم سے خطاب کیا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 3 وہ جگہ ہیں جہاں پر 3 اولو العزم پیغمبر بھیجے گئے، زیتون یعنی بیت المقدس جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور طور سینا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا، اور بلد الامین یعنی مکہ مکرمہ جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد ان سب سے 5 اولو العزم پیغمبر مراد ہیں، 5 پیغمبر۔ 3 سے مراد یعنی جودی پہاڑ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام مراد ہے، والزیتون بیت المقدس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے، طور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وحاذ البلد الامین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے مکہ کی یعنی بنیاد رکھی، خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، وہ مراد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد ہیں، یعنی یہ 5 پیغمبر مراد ہیں۔ اب ان سب کی اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ لقد البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو فی احسن تقویم بہترین ساخت میں، بہترین صورت میں، بہترین بناوٹ کی۔ اب یہ جو قسمیں اٹھائی اور جواب قسم ان کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو پیغمبر بھیجے، ان پیغمبروں کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے، کہ وہ کس قدر بہترین پیغمبر تھے کہ اللہ نے انسان کو بہترین بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ کہ لقد البتہ تحقیق خلقنا ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم بہترین ساخت میں۔ اللہ نے انسان کی ہر چیز